ہے عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے یہ عمر جو میں نے تجھے دی تھی، 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی، یہ تو نے یہ عمر کہاں فنا کری ہے، کہاں آخر اس کو کھپایا ہے، کہاں کھویا ہے اپنے عمر کو، کس چیز میں صرف کیا ہے؟ یہ سوال ہر بندے سے ہوگا، مرد ہو یا عورت، ہر بندے سے یہ سوال ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا کیا جواب ہوگا اگر آپ سے اس وقت کھڑے ہو کر کے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب سلفی آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے اپنی عمر جو ابھی بھی 30، 40، 50 کہاں صرف کی، اس کا حساب دیں، تو اچھوں کے کلیجے ہل جائیں گے، پسینے نکل آئیں گے۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، مرد ہو یا عورت، سب سے، کہ تم نے، اللہ پوچھے گا، پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ، عن عمرہ، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما افناہ، کس چیز میں اپنے عمر کو تم نے خرچ کیا ہے، نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں، اچھائی میں، برائی میں، کہاں خرچ کیا تم نے اپنے عمر کو؟ جواب دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو یہ عمر دے دی اور زندگی بخشی ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں، نہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، یہ آپ کو، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہے کہ نہیں یقین ہے؟ بے شک اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو یقین ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم مومن ہی نہیں ہیں، مسلمان ہی نہیں۔ چوری میں، چکاری میں، بدماشی میں، عبادت میں، تعلیم میں، کس چیز میں؟ اللہ کی راہ میں یا شیطان کی راہ میں؟ کہاں خرچ کی ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، جھجھوڑنے والی بات ہے یہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات۔ یہ تو خاص عام لوگوں سے سوال ہوگا عمر کے بارے میں، پھر ایک خاص ڈپارٹمنٹ جوانوں کا، جوان مردوں، جوان لڑکیوں کا، اللہ پوچھے گا ان سے، عن شبابہ فیما افلاہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، تو نے یہ جوانی کہاں خرچ کی، کہاں تو نے آزمائش، تیری آزمائش بھی کہاں تو نے اس کو ڈالا، کس چیز میں صرف کیا، برائی میں کہ بھلائی میں، اچھائی میں، نیکی میں، یا فساد میں، فتنے میں، کس میں؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہم کو جواب دینا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی لا تزر وازرۃ وزر اخری، آپ کا باپ علامۃ الدہر ہے، آپ کا باپ محدث ہے، آپ کا باپ ارب پتی ہے، آپ کا باپ وزیر اعظم، آپ کا باپ فقیر ہے، قلاش ہے، آپ کا باپ عالم ہے، آپ کا باپ متقی ہے، پرہیزگار ہے، کوئی بھی ہے، آپ کی اماں، آپ کے ابو بہت نیک ہیں، صالح ہیں، وہ اپنے لیے ہیں۔ قیامت کے دن لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، وہ قیامت کا دل دہلانے والا دن ہوگا، ہر آدمی اب نفسی کی حالت میں ہوگا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا خطرناک اور بھیانک دن ہوگا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، دوست سے دور بھاگے گا۔ جی جناب عالی، باپ اور ماں اور بیٹے کتنے قریب ہوتے ہیں، اولاد، باپ اور ماں اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، بیٹا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو بھول جائے گا، بھائی جدا ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا چند دن کی اسی لیے دی گئی ہے کہ یہاں یہ جو باتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو یہ باتیں ہیں، اس کو اپنے پلے باندھ لو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں۔ تو اس دن کو یاد کر کے جوانی تو نے کہاں خرچ کی ہے، بتاؤ، اس جوانی کے بارے میں سوال ہو۔ ہر جوان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اپنی ایک لمحے، وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں باقاعدے انہیں تحریر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو ان کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، قریب۔ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں،
یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان اس کے عقیدے کے بغیر وہ مومن ہی نہیں رہ سکتا۔ ہر ایمان یہ وشواس ہونا چاہیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو رب کے قرآن کے اندر موجود ہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا پڑے۔ ان شبابی فیما بلا، جوانی کہاں خرچ کی؟ کھیل کود میں، مار پیٹ میں، لہو لعب میں، تاش میں، جوئے میں، سٹے میں، چوری میں، چماری میں، زناکاری میں، بدکاری میں، چوکوں پر، چوراہوں پر، دکانوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر، غیبتوں میں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے لوٹنے میں، ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کو یا عورتیں ایک دوسرے کو دعوت نظارہ دینے میں کہاں خرچ کی تم نے جوانی؟ میرے عزیزو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور اسی طرح سے تیسرا سوال ہوگا عن مالہ، عن مالہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ من این اکتسبت وفیما انفقت، یہ مال، یہ دولت، کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گئے، بڑے منسٹر بن گئے، بڑے وزیر بن گئے۔ ہم نے سنا آج کل جامع تلاشیاں منسٹروں کی ہو رہی ہیں، پروفیسروں کی ہو رہی ہیں، آفیسروں کی ہو رہی ہیں، جامع تلاشی ہو رہی ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، کروڑوں کروڑوں روپے نکل رہے ہیں۔ ایسے ایسے لیڈر ہیں، اور جناب علی فرانس سے پانی آ رہا ہے۔ کہاں سے؟ بولو، فرانس، معلوم ہے کہاں ہے؟ اللہ اکبر، سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں کا رہتے یہاں ہیں ہم جھوپڑ پٹیوں والے، ہمارے بچوں کو صاف ستھرا پانی نصیب نہیں پینے کے لیے، اور وہ کہاں کا پانی پیتے ہیں؟ فرانس کا پانی پیتے ہیں۔ کس کے مال سے؟ کس کا ٹیکس ہے؟ یہ ہمارے تمہارے خون پسینے کی کمائیاں ہیں، جو یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، خبیث، دیش کے غدار بیٹھ کے لوٹ رہے ہیں، ٹیکس کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، سب لوٹ رہے ہیں، حکومت کو کھا رہے ہیں، چبا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں دیے تک موجود ہیں، ہمارے بچے تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹیچر نہیں، کوئی بہترین پروفیسر نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں۔ ان کے بچے فرانس میں، امریکہ میں، جاپان میں، لنڈن میں ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے تو 4 روپے کا محتاج تھا، وہ نیتا بن گیا گلے میں رومال باندھ کر کے، تو جناب کئی ہزار کروڑ اور کئی ہزار ارب کا مالک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کماؤ، لیکن اس کا حساب و کتاب تمہیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ یہ مال اللہ کا ہے۔ کس کا مال ہے یہ مال اللہ کا ہے۔ اللہ پوچھے گا من این اکتسبت، ابھی سے حساب کتاب رکھ لو، کہاں سے تو نے اس مال کو کمایا ہے؟ کسی کی زمین غصب کر کے، کسی کا گلا گھونٹ کر کے، کسی کی چوری کر کے، کسی کے اوپر تہمت لگا کر، کسی کے اوپر بہتان لگا کر، جھوٹ بول کر کے، فریب کر کے، دھوکہ دے کر کے، ملاوٹیں کر کے، کہاں سے تو نے اس مال کو کمایا تھا؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ وفیما انفقت، یہ نہ سوچو کہ کما لیا تو بس ہم نے کمایا حلال طریقے سے، کوئی بات نہیں، بہت اچھے طریقے سے ہم نے کمایا، محنت سے کمایا، مزدوری سے کمایا، تو خلاص اب ہم جو چاہیں کریں، ہم جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں؟ نہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جس اللہ کی عبادت و بندگی کا پٹا اپنی گلے میں ڈالا ہوا ہے، جس رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا آپ نے عہد لیا ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ آپ کے مال پر اللہ کا حق ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مال، وہ پوچھے گا اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا ہے؟ کہاں خرچ کیا؟ شراب میں؟ کہاں خرچ کیا تم نے اس مال کو؟ بدکاری میں، زناکاری میں، حرام خوری میں، غلط سلط جھوٹے مقدمے دائر کر کے وکیلوں کو، لائروں کو کھلایا اور پلایا، پولیسوں کو، پرشاسن کو، حکومت کو پیسے دے کر کے، رشوتیں دے کر کے ایک دوسرے کی زمینیں جائیدادیں تم نے کہاں سے، تو نے کس میں خرچ کیا تم نے؟ یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے دین کے فروغ میں خرچ کیا، یتیم و بیواؤں کے خرچ کو خرچہ دینے میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا؟ یہ سارا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو دینا پڑے گا۔
وعن علمه ماذا عمل به ماذا عملت. اور یہ مولوی حضرات، یہ علماء حضرات جو اپنے آپ کو علامہ اور جو اپنے آپ کو محدث اور جو بہت بڑے بڑے جبے قبے نظر آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، علم کے زیور سے نوازا تھا. اور یہ علماء ہی نہیں ہیں، یہ مدرسین ہیں، ٹیچرز ہیں، جو علم آپ جس علم کے بھی ماہر ہیں. علم ہے، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے زراعت کا علم ہو، چاہے کسی بھی چیز کے بارے کا گیان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا، ذہن دیا. اس کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ علم تم نے اس کے اوپر عمل کس حد تک کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا علم قرآن اور حدیث کا علم ہے، سب سے بڑا علم قرآن اور حدیث کا علم ہے. اس کے بارے میں پوچھا ہو. جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، جب تک آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. آپ اندازہ لگا لیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں. تو یہ میں آپ کو اس لیے میں نے یہ بات بتلائی ہے کہ تاکہ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی زندگی کیسے سنور سکتی ہے، سدھر سکتی ہے، بہترین ہو سکتی ہے، نجات اللہ کے عذاب سے کیسے آپ پا سکتے ہیں، دنیا کے مصائب اور مشکلات سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ فارمولے کچھ آپ کو آج کے اس اجلاس سے میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ چند نصیحتیں سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے، پھر آپ سب کے لیے، کہ آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ کر کے مطمئن نہ ہوں کہ ہم مسلمان ہو گئے، جنت ہمارے باپ کی ہوگی. نہیں، نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا دل، آپ کا اندرونی جو حصہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان سے بھرپور ہو. ایمان اور عقیدہ آپ کا ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اس کے اندر کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خلط ملط نہ ہو. عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے اس طرح سے جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، جس طرح انبیاء اور رسول کا عقیدہ تھا، جس طرح ہمارے اور آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ بتایا ہے، ایمان بتلایا ہے، جس طرح صحابہ کرام کا ایمان و عقیدہ تھا. ان تطیعوہ تہتدوا. نبی کائنات کی صفت اور نبی کائنات کی خوبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا، اے میرے بندو، اگر اس نبی کی پیروی کرو گے، اگر اس نبی کی اتباع کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے، جنت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جب زبان کھولو تو ایسی زبان ہو جو بھلی زبان ہو، سچی بات کو، ٹھوس بات کو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو سنو فارمولہ. نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو نجات، ہر بندہ خواہش مند ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی اگر کسی دکھ میں آ جائیں، کسی پریشانی میں آ جائیں تو ہمیں اس سے کیسے نجات ملے گی. تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسی کے اندر نجات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھو، یہ ایک فارمولہ ہے. اور دنیا کے اندر اگر آرام اور آسائش اور اپنی ارمانوں کی تکمیل، اپنے خواہشات جو چاہتے ہو، جائز مرادیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، تو میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. مجھے ایک واقعہ بڑا عظیم الشان یاد آتا ہے، اور غالباً نہیں بلکہ یقیناً یہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. دیکھو، نسخے ہیں یہ کامیابی کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کی تمہیں امید ہو، تمہیں کرنا کیا ہے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، خوشی چاہتے ہو، مسرت چاہتے ہو، تو یہ چیز ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ غالباً یہ مصر کا واقعہ ہے، وہاں کسی شہر کے اندر جامع مسجد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے. عشاء کی نماز ہو گئی،
امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے امام ہیں، امام اہل السنہ والجماعہ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بادشاہ وقت کا مقابلہ کیا، فتنے خلق قرآن کے اندر کتنی آزمائشوں سے گزرے اور کس طرح سے ان کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، کوڑے برسائے گئے، مارا گیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی ڈھکیلا گیا۔ وہ امام احمد بن حنبل جنہیں امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، مگر وہ اپنے عقیدے سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ دنیا ان کو جانتی ہے امام، اللہ اکبر، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ان کی سیرت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے۔ مسجد کے جو مؤذن ہوتے ہیں عام طور پر تجربہ یہ ہے، سب نہیں الا من رحم اللہ، ذرا سخت دل ہوتے ہیں اور سخت زبان ہوتے ہیں۔ مسجد کے جو مؤذنین ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر کوئی صاحب ہیں تو، لیکن اکثریت یہ ہوتی بڑے سخت ہوتے ہیں، کچھ نہیں سنتے ان کے۔ اب نماز ہو گئی عشاء کی، امام احمد بن حنبل بیٹھے رہے، مسافر سے کہاں جائیں؟ مؤذن نے کہا کہ کون ہو مسافر، چلو باہر چلو، ہمیں مسجد بند کرنی ہے۔ امام صاحب نے کہا میں مسافر آدمی ہوں، کہاں جاؤں؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے مسجد بند کرنی ہے، ہمارے شہر ہے، چوری ووری ہوتی ہے، آپ باہر۔ چنانچہ حضرت امام بن حنبل نے اپنا بستہ اٹھایا جو کتابوں کا تھا۔ اب وہ اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ وہ اپنا بستہ اٹھا کر کے مسجد کے دروازے کے باہر آ کر کے بیٹھ گئے، اور اس نے دروازہ بند کیا، اور اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہاں بیٹھے، بولے تھوڑی دور بیٹھیے، تھوڑی دور بیٹھیے، یہ دروازہ چھوڑ کے بیٹھے۔ ادھر سے بھی ان کو دروازے سے باہر ہٹا دیا، سیڑھی سے نیچے اتار دیا۔ اللہ اکبر! بالکل مسجد کے دروازے کے سامنے نان بائی کی دکان تھی، جو روٹیاں تندور میں لگاتے ہیں نا، وہ بیٹھا، یہ سارا منظر وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مؤذن کس طرح سے ایک شخص کو، اجنبی کو مسجد سے باہر ڈھکیل کر سیڑھی کے باہر بھی نیچے اتار دیا۔ اس کو اچھا نہیں لگا، وہ دوڑ کے گیا اور وہ ان کو پکڑ کر کے ان کا بستہ کھینچ کر کے لا کر کے اپنی دکان پہ بٹھا لیا، سڑک کے دوسری طرف جو اس کی دکان تھی روٹی بیچنے کی، اسی دکان کے اوپر بٹھا لیا بس۔ اب امام صاحب بیٹھے ہیں، اب وہ روٹی ووٹی اپنا بیچ رہا ہے، بنا رہا ہے، کیونکہ وہ بزنس کا وقت تھا، تجارت کا۔ لیکن وہ جو نان بائی تھا نا، دکان جس کی لگائی، جو روٹی بیچ رہا تھا، وہ ہر روٹی کے لوئی جو بناتا تھا بیل کر کے تندور میں لگاتا تھا، تو استغفر اللہ کہتا تھا، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ ذکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا، ایک دفعہ، دو دفعہ، یعنی جب وہ لگاتا تھا روٹی تو استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے وہ پڑھتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل، ظاہر ہے وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، وہ تو جانتا تھا کہ یہ مسافر اجنبی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بیٹھو ادھر ہی، آج آپ ہمارے مہمان رہو گے، اور ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد دکان بند کر کے گھر پہ لے جاؤں گا، میرے پاس سو جانا، کھانا وانا کھلا دوں گا میں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، غور سے سنو، ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ اکبر! اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں۔ امام صاحب بیٹھے بیٹھے اس کی یہ حرکت دیکھ رہے تھے، اور اس کا کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہر روٹی بنانے پر وہ استغفار کر رہا تھا۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تم یہ ہر روٹی کو جب بھی تندور میں ڈالتے ہو استغفار کرتے ہو، میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور استغفار کرنے کی کوئی وجہ ہے، یا تم کیسے کیوں کرتے ہو اتنا استغفر اللہ؟ تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی برکت سے مجھے بہت نوازا ہے، اور میں نے جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس چیز کی بھی امید کری ہے، اللہ نے مجھے وہ عطا کیا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو ابھی تک تم کو نہیں ملی؟ تو اس نے کہا ہاں، اب مجھے میری زندگی کی ایک آخری تمنا ہے، ایک آخری خواہش ہے، اس لیے میں ابھی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ذریعے سے
یہی امید ہے کہ وہ میری امید پوری ہو جائے، تمنا پوری ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہ کون سی خواہش ہے جو ابھی تک تمہاری پوری نہیں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نیک انسان نے، اس نان بائی نے جو جواب دیا، رونگٹا کھڑا کرنے والا جواب ہے۔ اس نے کہا کہ میری بڑی تمنا ہے، بڑی خواہش ہے کہ میں اس دور کے امام اہل السنہ والجماعہ احمد بن حنبل کو دیکھ لوں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے امام کو دیکھ لوں کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں۔ یہ میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، اس لیے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں کثرت سے استغفر اللہ کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے احمد بن حنبل سے ملا دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہا ہونا احمد بن حنبل قد جرہ اللہ عز وجل الى محلک۔ اللہ کے بندے، یہ احمد بن حنبل ہے جسے اللہ نے کھینچ کر تیری دکان تک پہنچا دیا ہے۔ جس کا تو انتظار کر رہا تھا، یہی احمد بن حنبل میں ہوں جو تیرے سامنے بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، اس بندے کے جذبات کا عالم کیا تھا میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے روٹی چھوٹی جو تھی وہ تو دکان بند کری، امام صاحب کا بستہ اپنے سر پہ اٹھایا اور اپنے گھر گیا، پڑوسیوں میں اعلان کیا کہ لوگوں آؤ، آج ہمارے گھر احمد بن حنبل آئے ہیں، آج حدیث کا درس ہوگا، قرآن کا درس ہوگا، آؤ سب لوگ احمد بن حنبل آئیں۔ ایک جشن، ایک خوشیوں کا ایک عالم تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا لوگوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ نجات کے لیے، کامیابی کے لیے صرف محنت ضروری نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اسباب حاصل کرنا بھی ضرورت ہے۔ آپ کو پاکوڑ سے کلکتہ جانا ہو تو ٹرین پکڑنا ضروری ہے، لیکن ٹرین ہی کے اوپر نربھر نہ رہیں۔ آپ کی ٹرین کہیں مس بھی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے راہوں میں رکاوٹیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ صرف مال اور دولت رکھنا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کو پانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کو پانا کے حصول کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے دوست، یہاں سے لے کر کے برہٹ سے لے کر کے کہاں سے جہاں بھی گئے، اڑیسہ تک، اکثر یہی کہتے ہیں کہ بڑی تمنا تھی دیکھنے کی، بڑی خواہش تھی دیکھنے کی۔ مجھے امام احمد بن حنبل یاد آتے تھے کہ ہم تو ادنا سے ادنا ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ چھوٹی سی خدمت، چھوٹی سی، اپنے بھائیوں کو اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں تو اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائیں، اللہ نے اتنی محبتیں عطا فرمائیں، اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو وہ لوگ کیسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں جنہوں نے اپنی زندگیاں فنا کر دیں، اپنی دولتیں فنا کر دیں، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا برکتیں، کیا کیا رحمتیں اتاری تھیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ برکت، یہ دولت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے یاد کا یہ کرشمہ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا اپنی ماں اور بہنوں سے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ اکبر، اللہ اپنے بچوں کو، جیسا کہ آپ نے سنا، آپ اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر دینی علوم سے سب سے پہلے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ یقیناً دنیا کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنا بے حد ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے، ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ہمارا بیٹا بیرسٹر بنے، ہمارا بیٹا بہترین ٹیچر بنے، ہمارا بیٹا آسمان کے اوپر ہوائی جہاز اڑانے والا بنے، ہمارا بیٹا سب کچھ، صرف دنیا۔ لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی جنت میں جانے والے بھی بنے، اللہ کے نیک بندے بھی بنے، اللہ کے محبوب اور لاڈلے بھی بنے، دنیا کے اندر امن و سلامتی کی طرف دعوت دینے والے بھی بنے، اللہ کے دین کے سپاہی بھی بنے،
قرآن و سنت کو پھیلانے والے بھی بنے، نیک بنے، صالح بنے، جنتی بنے، تاکہ ان کی بدولت ہم بھی جنت کے اندر جائیں۔ ہمیں اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی مدارس کے اندر جو بھی ہیں، جہاں کہیں بھی، ایک تو یہ کہ کمی ہے، آپ ان دینی مدارس کو قائم کریں، اور ان دینی مدارس کے اندر اپنے علماء کی اور اپنے ٹیچرز کی جو بھی دینی اور دنیاوی علوم سے جو بھی آشنا ہے، ان کو جمع کر کے دونوں سلیبس، دونوں قسم کا، عربی بھی، انگلش بھی، ہندی بھی، سنسکرت بھی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ 130 کروڑ کا بھارت ہمارا ہے، 130 کروڑ، اللہ کی قسم۔ ہم کہتے ہیں عربوں کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہے، سعودی عرب ہو یا اور دیگر جگہیں ہوں، خاص طور سے سعودی عرب، وہاں نماز پڑھ لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، وہاں برائی نہ کر لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، وہاں روزہ رکھ لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، وہاں چوری کر لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، چوری سے بچ جانا، زنا سے بچ جانا، یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں اگر چوری کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہاں حکم یہ ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے دونوں میں سے ایک ہاتھ کٹ جائیں گے۔ یہ قانون سعودی عرب میں ہے، لیکن وہاں کوئی ہتھ کٹا نہیں نظر آئے گا۔ اگر یہی قانون بھارت میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ہاتھ والا ہی نہیں نظر آئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی دیکھو، جس گھر میں وہی ہتھ کٹا ہے، کیونکہ اکثر چور چمار ہمارے ہی گھروں میں موجود ہیں، ہم ہی لوگوں کے اندر بدکار زناکار موجود ہیں۔ اسلام نے وہ نظام اور سسٹم اور وہ قانون سماج اور معاشرے کو درست کرنے کے لیے بنایا ہے، اللہ اکبر، جو کسی دھرم کے اندر، کسی دین کے اندر موجود نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس سے سماج کو تقویت ملتی ہے، اس سسٹم سے، اس قانون سے۔ لیکن جو سماج زناکاری کو فروغ دے رہا ہو، جو سوسائٹی اور جو قومیں، جو لوگ ہم جنس پرستی کو جواز فراہم کرتی ہوں، قانون بناتی ہوں، پارلیمنٹوں میں اس کے لیے بحثیں ہوں کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، لعنت ہو ایسے سماج پر، اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ایسے سسٹم اور ایسے نظام پر۔ بھلا بتاؤ، وہاں عمل پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قومیں نجات حاصل کر سکتی؟ کیا وہاں آدمی بچ سکتا ہے فتنوں سے اور پریشانیوں سے اور اللہ کے قہر سے اور اللہ کے عذاب سے؟ اللہ کی قسم نہیں بچ سکتا۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین میں، جیسا کہ میں نے بتایا، 130 کروڑ کی آبادی موجود ہے، جس میں مشکل سے 17، 20، 25 کروڑ ہم ہیں، باقی سارے کے سارے آپ کو پتا ہے کون لوگ ہیں؟ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ سے، اللہ کے دین سے بھٹکے ہوئے، اللہ کی پہچان سے بھٹکے ہوئے۔ انہیں نہیں پتا ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، انہیں نہیں پتا اس برہمانڈ کا بنانے والا کون ہے، انہیں نہیں پتا یہ زمین آسمان کس نے بنائے، انہیں نہیں پتا ان کی آنکھیں کس نے بنائیں، ان کے ہاتھ اور پیر کس نے بنائے، ان کو نہیں پتا ان کی زبانیں کس نے دی، ان کے سونگھنے کے لیے ناک اور سننے کے لیے کان کس نے دیے، چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے، انہیں کس نے، کون پانی برساتا ہے، کون پھل اور سبزیاں اگاتا ہے، کون مختلف قسم کے اناج اگاتا ہے، کون صحت اور تندرستی بخشتا ہے، کون بیماریوں سے نجات دیتا ہے، کون مارتا، انہیں نہیں پتا ہے، انہیں نہیں پتا ہے۔ 130 یا 140 کروڑ میں سے 20 نکال دو تو کتنے بچتے ہیں؟ 120 کروڑ۔ ان کو اللہ کی پہچان دینے کے لیے کون آئے گا آسمان سے؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، ہمیں دینی ہے، انہیں پہچان بتلانی ہے۔ کس کو؟ بولو۔ ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں، ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، تم نے ہمارے دین کو کہاں تک پہنچایا؟ پوچھے گا، کیا جواب دیں گے آپ؟ یہاں آپ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے اس دنیا کے اندر، یا صرف اپنے کپڑے، اپنے لتوں کے لیے آئے، آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں اور اللہ کے بندوں کو برائیوں سے بچائیں، بے حیائیوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں، اللہ کے بندوں کو بھوک مری سے بچائیں، اللہ کے بندوں کو بیماریوں سے بچائیں، اللہ کے بندوں کو صحیح مارگ درشن کریں، صحیح راستہ بتلائیں۔ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تمہارا ٹائٹل ہے۔ تم اس کائنات میں سب سے بہترین امت ہو۔ امتیں بہت آئیں اور گئیں دنیا سے، لیکن خیر امت کا خطاب کسی کو نہیں ملا۔ یہ ٹائٹل، یہ گولڈ میڈل، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ہم کو حاصل ہے، آپ کو حاصل ہے۔ اور ہمیں خود پتہ نہیں ہے
کہ ہمارا صحیح راستہ کیا ہے. یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. یہ دین سے دوریوں کا نتیجہ ہے. آپ نے اللہ کے دین کو مذاق سمجھا، وہ سمجھا دنیا ہے، بس کھائے پیے مر گئے ختم. نہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں، لیکن میرے بھائیوں، میرے سامعین حضرات اور میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمہیں سوچنا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. یہاں تک کہ گھروں کی ذمہ داریاں جو بیوی کی ہیں وہ بھی قیامت کے دن پوچھی جائے گی کہ تجھے گھر کی مالکن تیرے مرد نے بنایا تھا، یہ بتا تو نے اپنی اس گھر کی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا. اس کے بچوں کی حفاظت کی، اس کے گھر کی حفاظت کی، اس کے مال و دولت کی حفاظت تم نے کیا، اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت کی، اس کے گھر کو جنت بنایا یا دوزخ بنایا. عورت سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مردوں کے بارے میں پوچھا، مردوں سے تمہارے گلوں میں تمہاری بیویوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، بچوں کی ذمہ داری، حلال کھلایا یا حرام کھلایا، یہ سب پوچھا جائے گا. تو نے کہاں تک اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کیے، اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کیے، اپنے پڑوسی کے حقوق کہاں تک ادا، یہ سب پوچھا جائے گا. بھارت کے اندر ہے میرے بھائیوں، آپ کا نماز پڑھ لینا، آپ کا روزہ، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا عمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گاڈ گفٹ دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہوا ہے. کیا کہ اللہ کا دین سیکھو اور اسے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس دین کو نہیں جانتے ہیں. آپ ان کی زبانوں، ان کی بھاشاؤں کو، علماء حضرات موجود ہیں، شیخ الجامعہ موجود ہیں اور دیگر مشائخ علماء مدارس کے ذمہ داران موجود ہیں. میرے دل کی یہ صدا ہے، آواز ہے. آپ اس کو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ نہیں یہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ مدارس کے اندر جو طلبہ علم حاصل کرتے ہیں، ہم انہیں وہ غذا مکمل طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں جو اس بھارت کے اندر جو اس کی کمیوں کو یا اللہ تعالیٰ کے اس معرفت کو، پہچان کو یا اللہ کے اس دین کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا سکیں. ہم وہ غذا یا وہ میٹیریل یا وہ چیز نہیں دے پا رہے ہیں. اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے اکیڈمک مدارس بنانے کی ضرورت ہے یا اپنے مدارس کے اندر ایسے شعبے کھولنے کی ضرورت ہے جس میں سنسکرت کو داخل کیا جائے اور مخصوص طلبہ کو جو ٹیلنٹ، جن کے اندر ٹیلنٹ ہو، جذبے ہوں، شوق ہوں، انہیں رامائن پڑھاؤ، انہیں گیتا پڑھاؤ، انہیں شاستر پڑھاؤ، انہیں منو سمرتی پڑھاؤ، انہیں تمام دھارمک، انہیں بائبل پڑھائے جائیں، انہیں انجیل پڑھائی جائے، انہیں انگلش، انہیں آراستہ پیراستہ کیا جائے اور پھر ان زبان کو سیکھ کر کے برادران وطن کو اسلام ان کی بھاشا میں، ان کی زبان میں، ان کے انداز میں دیا جائے. انشاءاللہ تبارک تعالی ہمارے برادران وطن بھی دین کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، وہ جانیں گے، وہ قرآن کو پڑھیں گے. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، صرف آپ کو اچھائی اور برائی کو واضح کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، اور یہ سنت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے جب یہودیوں کے عبرانی میں زبان کے اندر خط آنے لگے، بادشاہوں کے خطوط، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا جاؤ عبرانی زبان سیکھ کر کے آؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھ کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خط آتے تھے بادشاہوں کے عبرانی زبان میں، اس زبان کو پڑھ کر، سنا کر ترجمے کرتے تھے اور نبی کی باتوں کو عبرانی زبان میں لکھ کر بادشاہوں تک بھیجتے تھے. یہ پیغام رسانی کا کام اسلام نے ہم کو بتایا ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ ہم نے انگلش اسکول کھولے، میں اس کا مخالف نہیں، کالجز گورنمنٹس کھولتی ہے، ظاہر ہے یہ گورنمنٹ بھارت کی علمانی ہے، لا دینی ہے، بے دین، دھارمک نہیں، اس میں کوئی دھرم ورم نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس سے امید ہے، نہ ہی ہمیں امید کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں الگ سے ہمارے بھارت کے اندر الحمدللہ یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہر دھرم کا آدمی اپنے اپنے مذہب کے لیے آزاد ہے. وہ اسکول کھولے، وہ مدرسے کھولے، وہ اپنے دھارمک باتیں کو بتائے، تو ہمیں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ کیوں 70 برس سے ہم لوگ جوجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے علامے بن گئے، مولوی علماء دستار بندیاں ہو گئیں، لیکن ہمیں سنسکرت کے ایک لفظ کا پتہ نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہندی بھاشا کا پتہ نہیں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. پاکوڑ کے لوگوں